لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأطهري سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صلوات. سبحان نیازا ماتمدارانی مظلوم کربلا، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات قرآن مجید میں ارشاد کر رہا ہے کہ بے شک ہم نے ہدایت کے راستے فراہم کر دیے ہیں. اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم شکر گزار بن جاؤ یا کافر بن جاؤ. عزیزان گرامی، اسی آیت کریمہ کے ذیل میں مسلسل گفتگو ہو رہی ہے. گفتگو آج چوتھے مرحلے پر ہے کہ پروردگار نے انسان کو ایک لمحے کے لیے بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑا، بلکہ ہدایت کا انتظام ہر دور میں کرتا رہا کہ تاکہ انسان محتاج ہدایت نہ رہے. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہدایت کو قبول کریں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہدایت کو مانیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے کو ہدایت یافتہ بنائیں. وہ جب ہوگا جب ذہنوں کی فکر کو آشکار کیا جائے گا، اپنے سوچ کو بدلا جائے گا، اپنے معاشرے کے ماحول کو بدلا جائے گا، اور قدیمی جو رواج ہیں ان میں تبدیلیاں لانا پڑے گا اگر وہ شرعی اعتبار سے صحیح نہیں. لہٰذا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے چونکہ ہم لوگ معاشرے میں دیکھتے رہتے ہیں کہ ایک انسان ہے جس نے اپنے والدین سے وضو سیکھا تھا اور خدا نہ کرتے والدین غلط وضو کر رہے تھے، اس نے اپنے والد سے وضو سیکھا، وہ بھی غلط وضو کرتا رہا. ایک سن دراز کے بعد ایک عالم دین نے دیکھا کہ یہ وضو کر رہا ہے لیکن اس کا وضو غلط ہے. پوچھا بھائی کہاں سے سیکھا؟ کہ ہم نے والد صاحب سے سیکھا تھا. یعنی جس سے ہدایت ملی تھی وہ خود ہدایت یافتہ نہیں تھا، اس لیے جب ہدایت کیا تو وہ غلط ہو. لہذا ضروری ہے کہ مسئلہ کسی عالم سے پوچھا جائے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ معمم ہو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ عالم ہو، بلکہ مسئلے کا جانکار ہو. اور پوچھنے سے بہتر یہ ہے کہ انسان علم حاصل کرے، کیونکہ علم ہی انسان کے وقت کو، اوقات کو بلند کرتی ہے، انسان کے معیار کو بلند کرتی ہے. لہذا ضروری ہے کہ ہر معاشرے میں علم کو بڑھایا جائے اور خصوصاً عورتوں کی تعلیم کو آشکار کیا جائے. ہم نے محدود کر دیا ہے کہ ہماری لڑکیاں کالج یونیورسٹی میں نہیں جائیں گی. ہم نے محدود کر دیا ہے کہ ہماری لڑکیاں باہر پڑھ
نہیں جائیں گی. جب باہر پڑھنے نہیں جائیں گی تو علم کے اعتبار سے محدود ہو جائیں گی. بس ان کو گھر کے کام کاج کے علاوہ کچھ نہیں آئے گا، اور انہیں تربیت کرنا اپنے اولاد کی لہذا ضروری ہے کہ اتنی تعلیم ہو ان کے پاس کہ بچے کی تربیت اچھی طرح سے کریں. اس کے لیے ضروری ہے کہ تعلیم نسواں پر ہم دھیان دیں اور اپنے ذہنی فطور کو ختم کرنے کی کوشش کریں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے سوچا ہماری لڑکیاں باہر جائیں گی تو ماحول میں رچ بس جائیں گی، اسی طرح سے ہو جائیں گی. نہیں عزیزو، سب کے ساتھ یہ قانون لاگو نہیں ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی لڑکیاں سماج میں اس سے پہلے انہوں نے تعلیم بھی حاصل کیا، آج سماج کے لیے ہدایت کا باعث بھی بنی. وہ چاہے ڈاکٹری کے اعتبار سے ہو، چاہے قانون کے اعتبار سے ہو، چاہے علمی دین کے اعتبار سے. تو ضروری ہے کہ اپنے ذہن کی محدودیت کو کشادہ کرے. جب کشادہ ہو جائے گا تو انسان سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ ہمارے سماج میں کس چیز کی کمی ہے. اس کمی کو ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم نے معاشرے کو سدھارنے کی بیڑا لیا ہے، ذمہ اٹھایا ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا کمی ہے، ہم دیکھیں کہ کس چیز کی ضرورت ہے. اگر ذمہ دار انسان ہوتا ہے، مثال کے طور پر اپنے گھر کی کفالت کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ گھر میں کس چیز کی کمی، کولر نہیں تو کولر لگوا دیا، پنکھے کی کمی تو پنکھا لگوا دیا، بچے کو کوئی چیز کی ضرورت ہے اسے دلوا دیا، بیوی کو جو چیز ضرورت ہے وہ دلوا دیا. تو جب گھر کی کفالت میں آپ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ کسی چیز کی کوئی کمی نہ محسوس ہو، تو آپ کو معاشرے میں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ کس چیز کی کمی. آخر ہم محدود کیوں ہیں؟ آخر ہم عام معاشرے سے باہر کیوں نہیں جا سکتے؟ آخر ہم کسی سے بحث کیوں نہیں کر سکتے؟ آخر ہم کسی سے گفتگو کیوں نہیں کر سکتے؟ تو ہم نے اپنے گریبان میں جب جھانک کے دیکھا تو ہم نے کہا بحث اس لیے ہم نہیں کرتے کہ ہم میں علم کی کمی ہے. ہم بحث اس لیے نہیں کرتے کہ ہم میں مطالعے کی کمی ہے. ہم بحث اس لیے نہیں کرتے کہ ہم نے اپنے کو محدود کر رکھا. نہیں عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، محدود نہیں کرنا چاہیے انسان کو. اہل بیت کی تعلیم ہے، دیکھیے کہ انہوں نے منع نہیں کیا ہر علم حاصل کرو. ایسا نہیں کہ آپ گیتا نہیں پڑھ سکتے، ایسا نہیں کہ آپ رامائن نہیں پڑھ سکتے. پڑھو، دیکھو اس میں کیا لکھا گیا ہے، والمیکی نے کیا لکھا ہے، تلسی داس نے کیا لکھا ہے. دیکھو اگر وہاں سے کوئی اچھی بات ملتی ہے تو اسے لے لو، اگر کوئی بری بات ہے چھوڑو، لیکن اچھی بات وہاں سے بھی مل رہی ہے تو اسے لے لینا چاہیے. اسی لیے ضروری ہے کہ ساری کتابیں پڑھی جائے. اب ہم نے محدود کر دیا قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے، آپ قرآن ہی پڑھیے. صرف عبارت کو پڑھ لینا کفایت نہیں کرتا کہ اب صبح شام بات کر رہے ہیں اور تلاوت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ثواب تو مل رہا ہے، لیکن مقصد اور مفاہیم کا سمجھنا ضروری ہے. جب تک قرآن فائدہ نہیں دے گا، جب تک آپ اس کے مفاہیم کو نہ سمجھیں. لہذا ضروری ہے کہ ہم نے دعا پڑھنا شروع کر دی. دعا پڑھ رہے دعائے کمین. اب دعائے کمین میں مولا نے کیا فرمایا ہے یہ مجھے نہیں معلوم، تو ضرورت ہے کہ کبھی نیچے لکھا ہوا ترجمہ بھی پڑھیں کہ مولا نے اس عبارت کا ترجمہ کیا کیا ہے، یہ ترجمہ کا اس کا کیا ہوگا. آپ گجراتی لینگویج میں ترجمہ دیکھیے کہ مولا نے کیا فرمایا ہے. مولا نے فرمایا ہے کہ ہماری گناہوں کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعا. کہتے ہیں کہ گناہ کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، مستجاب نہیں ہوتی. اب مولا نے کیا فرمایا، اس پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ کون سے گناہ ہیں ایسے جو دعاؤں کے سدے راہ ہو جاتے ہیں، دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے ہیں. تو جب ہم فکر کریں گے تو دیکھیں گے کچھ ایسے گناہ ہم سے ہو رہے ہیں ہم جس کو گناہ نہیں سمجھتے. بہت سے گناہ ہیں معاشرے میں جس کو ہم خود گناہ نہیں سمجھتے، لیکن ہے وہ گناہ. مولا فرماتے ہیں کبھی کبھی چھوٹے گناہ صغیرہ
کرتے کرتے انسان اتنا بربریت پر اتر جاتا ہے کہ وہی چھوٹے گناہ بڑے ہو جاتے ہیں، گناہ نے کبیرہ میں شمار۔ تو عزیزان گرامی، علم وہ چیز ہے جو انسان کے عقل اور ہوش کو بلند کرتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے منطقے کو چھوڑے۔ ارے ہم لوگوں نے جہاد کیا ہے، 15 سال کی عمر سے گھر سے باہر اور پوری زندگی جہاد کر رہے ہیں، کس لیے؟ کبھی علم حاصل کیا، اب علم کو پھیلانے کے لیے ہم لوگ اپنے گھر کو چھوڑے ہوئے ادھر ادھر ٹہل رہے۔ کیوں؟ کیونکہ تاکہ جو علم تھوڑا بہت ہم نے حاصل کر لیا ہے تو ہم دوسرے تک پہنچائیں۔ مال کا خمس یہ ہے کہ 5واں حصہ نکالا جائے، اسی طرح علم کا بھی خمس ہے۔ آپ نے علم حاصل کر لیا ہے جتنی حد تک کہ، تو آپ کو چاہیے یہ ہے کہ وہ علم دوسروں تک پہنچائیں تاکہ علم بڑھتا رہے، دوسروں تک پھیلتا رہے۔ اب عزیزان گرامی، جب یہاں مال کا خمس انسان نہیں نکالتا تو علم کا کیا خمس نکالے گا؟ یہاں مال میں گھبراتے ہیں، کہتے ہیں مال، ارے عزیزان گرامی ہم تو معاشرے میں رہتے ہیں، مولانا آپ دیکھیے خرچے کی بات کرتے رہتے ہیں ہر وقت، یہ نکالو یہ نکالو یہ۔ ارے بھائی ہم نے جمع کیا لٹانے کے لیے تھوڑی، ہم نے اکٹھا کیا لٹانے کے لیے تھوڑی۔ عزیزان گرامی، یعنی اس مال کو آپ اپنا سمجھ بیٹھے ہیں، آپ اس جو مال کو آپ نے جمع کیا اس کو اپنا سمجھ لیا کہ یہ میرا ہے۔ انصاف سے بتائیے، ابھی ایک میت ہو گئی ایک مومن کی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آپ یہ بتائیے انہوں نے جو مال و دولت کمایا کیا کچھ ان کے ساتھ جائے گا؟ کہا نہیں، جو کچھ جمع کیا تھا سب یہیں رہ جائے گا۔ ان کے ساتھ کیا جائے گا؟ ان کا نیک اعمال۔ انہوں نے تنہائی میں کسی غریب فقیر مسکین کی مدد کیا ہوگا، وہ ساتھ میں چلا جائے گا۔ جو بینک کا اکاؤنٹ ہے یہیں رہ جائے گا، جو فکس ڈپازٹ ہے یہیں رہ جائے گا، جو پراپرٹی بنائے یہیں رہ جائے گی، جو اولاد ہے یہیں رہ جائیں گے۔ اور فرق یہ ہے کہ اگر ثمر یافتہ اولادیں بنائی ہیں تو وہ پہنچاتے رہیں گے۔ اور جانے گرامی، جب کچھ نہیں ساتھ جانے والا تو تنہائی میں اعمال حسنہ کر کے جاؤ کہ تاکہ وہ قبر میں مدد کرے۔ ہوتا کیا ہے کہ قبر میں کوئی مدد کرنے والا، ابھی غسل کیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، اور کاندھا دینے والے جوک در جوک کاندھا دیتے ہوئے کہاں لے جائیں گے؟ قبرستان۔ قبرستان میں بڑے ہی احترام سے اسے قبر میں اتاریں گے، تلقین پڑھیں گے اور قبر بند کر کے چلے آئیں گے۔ اب کوئی مدد کرنے والا، قبر بند کر دیا، اب اندر ہم کچھ مدد نہیں کر سکتے۔ کون مدد کرے گا؟ یا اہل بیت علیہ السلام مدد کریں گے یا ہمارا اعمال نیک۔ تو جب ہمارا اعمال وہاں ہمارا مددگار ثابت ہوگا تو چاہیے یہ ہے کہ ساتھ میں نیک اعمال لے کے چلے، وہاں کے لیے فکس ڈپازٹ کرے۔ یہاں جیسے بینک میں ایف ڈی کرتے ہیں 5 سال 10 سال میں دگنا ہوتا ہے، اسی طرح سے وہاں کے لیے وہاں کے بینک میں کچھ اعمال حسنہ فکس کر لے کہ تاکہ جب ہم قبر میں جائیں تو قبر کی منزل آسان ہو جائے۔ اب جب حشر میں جائیں تو حشر کی منزل آسان ہو جائے۔ تو عزیزان گرامی، انسان سوچتا نہیں، اسی لیے ہم نے کہا اپنے فکر کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم جو کر رہے ہیں سوچتے ہیں بس کافی، بس اتنا ہمارے لیے کافی ہے، بس ہمیں اب اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ تو سوچا ہم 2 رکعت نماز صبح پڑھ کے آئے، بس سوچتے ہیں بس 2 رکعت نماز کافی ہے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں کرنا۔ نہیں عزیزان گرامی، یہ تو واجب تھا، یہ تو آپ کو کرنا ہی کرنا تھا، ہر حال میں آپ کو کرنا تھا۔ اب یہ دیکھیے اس واجب کے بعد اب سورج نکلا، اب سورج نکلا تو کیا کیا چیزیں ہمارے اوپر فرض ہوتی چلی گئی۔ ہم زندگی کے لمحے گزار رہے ہیں تو یہ لمحہ کار خیر میں گزر رہا ہے یا کار بد میں گزر رہا ہے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے، یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے ہاں تفکر کی زیادہ ضرورت ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں فکر کرو، تدبر کرو۔ اب جب انسان فکر کرے گا تو نئے نئے مطالب نکلیں گے، نئے نئے مفاہیم نکلیں گے، تب سمجھ میں آئے گا کہ قرآن
ہمارے سمجھ میں آنے والی کتاب نہیں، ہم تو ایک مفہوم بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ تو عزیزان کرام، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میں یہ لمحہ فکریہ اس لیے آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ اور ہم اپنی فکروں کو چینج کرنے کی کوشش کریں، بدلنے کی کوشش کریں۔ یہ غداری، یہ ہم نے رسمن شروع کر دی ہے، آئے ہیں 9 بجے شروع کرنا، 9:30 بجے ختم کر دینا۔ کیوں؟ اسے اور آگے نہیں لے جا سکتے، یا نہیں اور کاروبار کرنا ہے، اور جگہ جانا ہے، اور تمام کام ہے، لہذا ہم نے محدود کر دیا۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مختصر عبادت ہو لیکن وہ عبادت معرفت کے ساتھ ہو تو وہ عبادت قبول ہوگی۔ ٹھیک ہے، تھوڑی سی عبادت ہے لیکن اگر اس میں معرفت پیدا کر لیا، اس میں پہچان پیدا کر لیا، اس میں ہوش اور بیداری پیدا کر لیا تو یہ عبادت ہمارے کام آنے والی۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ 1400 سال سے یہ منبر بیان دے رہا ہے لیکن ہم اپنے روڑوادی خیال کو تبدیل نہیں کرتے، اپنے قدیمی خیالات کو تبدیل نہیں کرتے۔ عزیزان گرامی، انصاف سے بتائیے، ایک انسان بچپن سے لے کے 60 سال کی عمر تک کے غلط وضو کرتا رہا اور غلط وضو کے ذریعے سے نماز پڑھتا رہا تو یہ بتائیے کیا اس کی نماز قبول ہوگی؟ جب مقدمہ نماز ہی غلط ہے تو نماز قبول ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ معلومات اور علم حاصل کیا جائے تاکہ جو اعمال ہم کر رہے ہیں وہ قبول ہو۔ قبول جب ہوں گے جب اعمال صحت کے ساتھ کیے جائیں گے، صحیح اعمال انجام دیے جائیں گے تب وہ اعمال قبول ہوں گے۔ اب انسان جو کرتا ہے وہ کہتا ہے ہم بہتر کر رہے ہیں، ہم میں کوئی کمی نہیں ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، ہونے کی نہیں چاہیے۔ آپ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، کمی ہونی بھی نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی کمی ہے تو اسے درست کرنے کی ضرورت ہے۔ معاشرے میں کوئی کمی ہو یا نہ ہو، ایک کمی ضرور ہوتی ہے۔ وہ کمی کیا ہے؟ غیبت ضرور کرے۔ کوئی کمی نہ ہو لیکن غیبت ضرور کرے۔ 2 آدمی بیٹھ گئے، برائی شروع ہو گئی، فلاں یہ معاشرے میں کیا کہ غیبت کی ایک خواہش ہوتی ہے۔ جب تک کسی کی غیبت نہ کر لے کھانا نہیں ہضم ہوتا۔ لیکن یہ غیبت کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کسی مجلس میں ذکر کیا تھا کہ غیبت کا نقصان یہ ہوتا ہے انسان کے اچھے اعمال بھی دھل جاتے ہیں، اس کے ہاتھوں سے نکل جایا کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ایسے گناہ بے لذت کو کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ تسبیح کیا کرو، فالتو وقت میں اہل بیت کے سیرت کو پڑھا کرو تاکہ عبادت بھی ہوتا رہے اور جانکاری بھی ہوتی رہے، ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا رہے۔ آپ کہیں گے مولانا کیا کریں، ہمارے پاس کتاب نہیں۔ ہم نے کہا نہیں، یہ وضو صحیح نہیں آپ کا۔ آج کل موبائل انٹرنیٹ کا زمانہ، ہر کتاب ہر چیز وہاں فراہم کر دی گئی ہے، بس ضرورت ہے کہ تھوڑا سا وقت نکال کے اور تلاش کے پڑھا جائے۔ لیکن ہم فالتو وقت میں فالتو کام تو کر لیتے ہیں لیکن فالتو وقت میں کار خیر کرنا نہیں چاہتے۔ لیکن عزیزوں، میرے دوستوں، چاہیے یہ ہے انسان کو کہ جو بھی وقت مل گیا اسے غنیمت سمجھا جائے، قبل اس کے کہ موت کا فرشتہ ہم پر لاحق ہو جائے اور ہم پر آ جائے۔ اس سے پہلے ہمیں چاہیے اپنے عقل اور ہوش کو بیدار کر لے، اپنے اعمال اور عقیدے کو درست کر لے، یعنی قریب ایسا ہو جائے کہ ہم نہ چلنے کے قابل رہ جائیں، نہ پھرنے کے قابل رہ جائیں، نہ بولنے کے قابل رہ جائیں۔ جب موت کا فرشتہ آ جاتا ہے تو وہ پانی پینے کا بھی موقع نہیں، جب وہ آ جاتا ہے تو بولنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ آج جس حالت میں ہے اس کا وقت ہو گیا تو وہ آپ کی روح پرواز کر کے لے جائے۔ تو اب جب ہم اتنے مجبور ہے کہ حکم آ گیا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، اسے روک نہیں سکتے کہ رک جاؤ، اور روکیں گے جب اسے دیکھیں گے نا۔ ہم کسی کو کوئی کام کرنے سے روکیں گے جب اس کی تصویر ہمارے سامنے ہوگی۔ جب آنے والا اپنی تصویر ہمیں دکھائی نہیں رہا ہے تو ہم روکیں گے کیسے کہ رک جاؤ، بھی تھوڑا وقت دے دو، بچوں کا کام کر لیں، بیوی کا کام کر لیں۔ نہیں، عزیزان گرامی، وہ آنے والا اپنا چہرہ نہیں دکھاتا بلکہ حکم پروردگار کو نافذ کرتا ہے، ہمارے بدن سے روح کو نکالتا ہے اور لے کے چلا جاتا ہے، بدن یہیں رہ جاتا ہے۔ اب بدن کیا ہوا؟ آپ دیکھیں
کہ اسی بدن کو پالنے کے لیے ہم نے حرام کو حلال کر دیا، حلال کو حرام کر دیا۔ یہ بدن جیسے ہی روح پرواز ہوئی، چاہنے والی بیوی بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ بیٹے کہتے ہیں ہم اسے جلدی سے غسل کیا جائے اور دفن کر دیا جائے، بس تھوڑا سا معاشرتی اعتبار سے روئے گریا کر لیا، بس ختم ہو گیا۔ بہت یاد کر لیا تو 40 سال 40 دن تک، بس اس سے زیادہ یاد کرنے کی فرصت نہیں۔ بہت سے میتیں وہی ہوں گی، آپ نے دیکھا ہوگا بس 40 دن تک یاد کیا گیا، اس کے بعد بھول جاتے ہیں سب۔ کیا ہوا؟ اس مٹی کے جسم کو ہم نے پالا، نرم نازک گدے پر اس کو سنوارا، اچھی اچھی غذا کھلایا، نیک نیک کام کیا۔ اس کے بعد جب روح پرواز ہوئی، اب کوئی اس کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا ہے۔ اگر زیادہ دیر رکھیں تو یہی جسم اپنا کام کرنا شروع کر دے گا، معاشرے میں گندگی پھیلا دے گا۔ لہذا کہتے ہیں اسے جلدی مٹی کو مٹی کے حوالے کر دیا جائے۔ تو اب اس مٹی کے بدن کو پالنے کے لیے آپ نے حرام کو حلال کر دیا، حلال کو حرام کر دیا۔ کبھی سوچا کہ روح کی بھی کچھ غذا ہوتی ہے، روح کی بھی صحت مندی ہونی چاہیے، روح کو بھی دوا ہونا چاہیے؟ کبھی سوچا؟ جس طرح سے جسم کے ڈاکٹر ہوتے ہیں اسی طرح سے روح کے بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ جس طرح سے جسم میں دوا کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح سے روح میں بھی دوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ بس جسم کی دوا اور ہے اور روح کی دوا اور ہے۔ وہ کہاں ملے گی؟ وہ اہل بیت کی طرف ملے گی۔ روح کی دوا کہاں ملے گی؟ کار خیر سے ملے گی۔ روح کی دوا کہاں ملے گی؟ نماز اور روزے کے ذریعے سے ملے گی۔ روح توانا کیسے ہوگی؟ جب انسان رات میں جگ کے عبادت کرے گا۔ روح توانا کیسے ہوگی؟ جب انسان تلاوت قرآن کرے گا۔ روح توانا کیسے ہوگی؟ میں بہت خوش ہوا یہاں آ کر کے، میں نے دینی ماحول دیکھا، بہت بستیوں میں جاتا رہتا ہوں مجلس پڑھ، لیکن اللہ آپ کے معلومات میں اضافہ فرمائے اور ہمیشہ اسی مسلک پر قائم و دائم رکھے۔ ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ لوگ معاشرے میں دعا پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، واجبات کے ساتھ مستحبات انجام دے رہے ہیں۔ ہمیں بڑی خوشی ہوئی اور انشاءاللہ یہ ممبروں کے ذریعے سے یہ بات آپ کی ہر جگہ جہاں جہاں اللہ نے ہمیں بھیجا یہ بات پہنچتی رہے گی، تاکہ آپ کو دیکھ کے دو لوگ اپنے کو بدلنے کی کوشش کریں۔ دینی ماحول آپ نے بنایا، بہت اچھا بہتر، لیکن اس کے ساتھ تھوڑا سا علم دنیا کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ لڑکوں کو تو ہم پڑھاتے ہیں، لڑکوں کو تو اعلیٰ تعلیم دیتے ہیں، لیکن لڑکیوں کو ہم نے محدود کر دیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے یہ ہے کہ بچیوں کو محدود نہ کریں، کم سن عمر میں ان کی شادیاں نہ کریں، بلکہ ایک ایسی عمر آ جائے جس میں وہ سمجھ اور بوجھ کے قابل ہوں اور اس قابل ہو جائیں کہ جب ان کے آغوش میں کوئی نونہال آئے تو اس کی پرورش کرنے میں اسے تکلیف نہ۔ کب ہوگا؟ جب انسان علم سے بھرپور ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے میں علم سے اجاگر کیا جائے۔ ہم نے یہ لمحہ فکریہ اس لیے دیا کہ چونکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم معاشرے میں انسان کو یہ بتائیں کہ علم کے بغیر سب کچھ بیکار ہے۔ دولت آ جائے گی، علم نہیں ہے تو بیکار میں ضائع کی جائے گی۔ کوئی جوا کھیلے گا، کوئی سٹا لگائے گا، لیکن جب علم آ جائے گا تو یہی دولت کا صحیح استعمال ہوگا۔ مدرسے میں لگایا جائے گا، کالج میں لگایا جائے گا، ڈاکٹر کی پڑھائی میں دیا جائے گا، بچوں کے تعلیم میں دیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ علم آ جانے کے بعد دولت کا صحیح استعمال کیا جاتا ہے، علم آ جانے کے بعد پراپرٹی کا صحیح استعمال کیا جاتا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہمیں چاہیے یہ ہے کہ دولت کمانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن دولت کا خرچ کرنا صحیح بات ہے اور صحیح طریقے سے خرچ کرنا۔ دولت کمائیے، دنیا کمانے سے کسی نے نہیں روکا کہ آپ دنیا میں کمائیں، لیکن دنیا کمانے کے ساتھ دنیا میں جب دولت خرچ کریں تو دیکھیں کہاں خرچ کریں، صحیح طریقے سے خرچ کر رہے ہیں یا غلط طریقے سے۔ بس عزیزان گرامی، ایک میت ہوئی، اس میں بھی آپ حضرات کو شرکت کرنا ہے۔ وہ متوجہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان بیدار ہو جائے۔ جب تک کہ انسان اپنے ہوش کو بلند نہیں کرے گا، اپنے محدودیت کو کشادہ نہیں کرے گا، اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا۔ لیپ ٹاپ تو لے لے گا، موبائل تو لے لے گا، انٹرنیٹ تو چلا لے گا، لیکن بس حق یہ ہے کہ جتنی جانکاری ہے اتنی ہی کلک کر سکتا ہے۔
اس سے زیادہ وہ نہیں. لیکن اگر روشن فکر ہوگا تو وہی انٹرنیٹ کے ذریعے سے دنیا میں علم کو فروغ کر دے گا, زیادہ دور تک علم کو بڑھا دے گا. تو اب ضروری ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ جانکاری حاصل کرے. ہم نے کہا اپنے کو محدود نہ کریے, رامائن بھی پڑھیے, گیتا بھی پڑھیے, وہاں سے جو اچھی باتیں لائی جا رہی وہاں سے لے آئیے تاکہ وہ ہمارے معاشرے میں اچھی بات رائج ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ اچھی بات لینا بری بات نہیں ہے, وہ کہیں سے بھی ملے, کہیں سے بھی آ گئی اچھی بات آپ اسے لے سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم اچھی بات لیں گے تو ان کے مذہب کو قبول کر رہے, نہیں, بلکہ اچھائی اگر وہاں سے آ رہی تو لے لیجیے, کوئی برائی نہیں. لیکن انسان کیا کرتا ہے, ہم نہیں لیں گے, ہم کیوں بولے, ہم ان کی کتابوں کو کیوں پڑھیں. کتاب پڑھنا گناہ نہیں ہے, بلکہ ان کے قول پر عمل کرنا گناہ نہیں. اس عبارت کو پڑھنا گناہ نہیں ہے, عبارت پر عمل کرنا گناہ ہے. ان کی عبارت میں جو لکھا اس پر عمل کریں گے تب گناہ. تو عزیزو میرے دوست, یہی انسان کی عقل کو بیدار کرنے کے لیے حسین نے کربلا میں قربانی پیش کی. انسان تو ہے لیکن انسان انسانیت کو بیدار نہیں کر رہا. بس عزیزو میرے دوست, علماء نے یہ عشرہ محرم کی تاریخوں کو شہداء سے بانٹ رکھا. 4 محرم جس میں ہمارے یہاں ہندوستان میں حبیب ابن مظاہر کے مسائل پڑھے جاتے. حبیب ابن مظاہر کو حسین کے بچپنے کا دوست, خدا آپ کو زیارت نصیب کرے. تو اب جب حرم امام میں داخل ہوں گے تو پہلے حبیب کے مزار پہ گزریں گے, پھر امام کے مزار پہ. دوستی کا حق وہاں پتہ چلتا ہے کہ پہلے حبیب کے مزار پہ جا کر کے زیارت پڑھیں گے, پھر امام حسین کے مزار پر جائیں گے. حسین نے بتا دیا کہ میرا حبیب میرے زندگی میں میرے مقصد سے ملا ہوا تھا اور شہادت کے بعد بھی میرے مقصد سے ملا. عزیزان گرامی, یہی حبیب کے بچپنے کا زمانہ ہے. حبیب جب بھی گزرتے ہیں تو رحمت للعالمین حبیب کو دیکھ کے کھڑے ہو جایا کرتے. رحمت للعالمین کون؟ میرا رسول. حبیب کو دیکھ کے کھڑا ہو جایا کرتے. لوگوں نے پوچھا کہ رحمت للعالمین اس بچے میں کیا خصوصیت ہے کہ آپ اس کو دیکھ کے کھڑے ہو جایا کرتے. رسول کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے یہ بچہ میرے حسین کی تعظیم کرتا ہے, میرے حسین کے قدموں کی خاک کو اپنے آنکھوں کا سرما لگاتا ہے. جو بچہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا. جزاکم اللہ خیر الجزا. عزیزان گرامی, ایک مرتبہ حبیب کے والد مظاہر آئے, کہنے لگے نبی کریم ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے نواسے حسین کی بھی دعوت کرنا چاہتے ہیں. اور رسول یاد رکھیے یہ دعوت میں نے نہیں کی بلکہ میرے بیٹے حبیب نے کی, اپنے دوست حسین کو بلانے کی. تاریخ نے جمعہ لکھا کہ وہ رسول نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہم آئیں گے, حسین کو لے کر کے آئیں. اب وقت معینہ پر حسین کو لے کے رسول مظاہر کے گھر آئے. ہم مظاہر کے گھر پہنچ گئے, دسترخوان بچھا دیا گیا, کھانا چن دیا گیا. رحمت للعالمین و حسین بیٹھ گئے. مظاہر کھانا چن رہے ہیں لیکن حسین کھانے کو نہیں دیکھ رہے ہیں, کبھی دائیں دیکھ رہے کبھی بائیں دیکھ رہے. ایک مرتبہ رحمت للعالمین نے پوچھا کہ حسین کسے دیکھ رہے؟ کہا نانا میرا دوست حبیب نظر نہیں آتا. حبیب سے مظاہر سے پوچھا, مظاہر ٹال مٹول کر رہے, کہیں باہر گیا ہوا ابھی آ رہا, آپ لوگ کھانا کھائیے, کھانا نوش فرمائیے. ایک مرتبہ حسین کہنے لگے چچا مظاہر اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا کہ جب تک میرا دوست حبیب نہ آ جائے گا. اب مظاہر خاموش. ایک مرتبہ حسین ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک گوشے میں پہنچے, آواز دیا حبیب تو کہاں ہے؟ کوئی آواز نہیں. پھر کہا حبیب تیرا دوست حسین بلا رہا ہے, کوئی آواز نہیں ہے. ایک مرتبہ ذاکرین کہتے ہیں کہ حسین نے کہا کہ حبیب تجھے
ابھی آپ کے آنے سے پہلے ایک حادثہ پیش آیا. کہا کیا ہوا؟ کہا حبیب کا بچپنے کا عالم ہے اور یہ اپنے دوست حسین کے انتظار میں بالا خانے یعنی چھت پر چڑھا اور دیکھ رہا تھا کہ اب میرا حسین آ رہا ہے، اب میرا دوست آ رہا ہے. یہاں تک کہ یہ چلتے چلتے چھت میں ایک کنارے پہنچا اور چھت سے گر گیا. جب گرا تو ہم نے دیکھا اس کی روح پرواز ہو گئی. تب جب روح پرواز ہو گئی تو ہم نے بی بی سے کہا تو بی بی نے کہا اب ہم حبیب کا ماتم نہیں کریں گے کیونکہ میرے گھر رحمت للعالمین، میرے گھر حسین آ رہا ہے، میرے گھر رحمت للعالمین آ رہا ہے، ہم حبیب کا ماتم نہیں کریں گے. ایک حجرے میں حبیب کا لاشا رکھ دیتے ہیں. حسین نے کہا ہم کو اپنے حبیب پر بھروسہ ہے کہ اگر اس کی روح بھی پرواز ہو جائے گی اور میں مدد کے لیے بلاؤں گا تو میرا حبیب لبیک کہتا. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. عزیزان گرامی، حسین کربلا میں آ گئے. 4 محرم کے بعد فوجوں پہ فوج آنے لگی. فوج کے اسلحوں کی جھنکار جب جناب زینب کے کانوں میں آتی تھی تو ایک مرتبہ آواز دیتی تھی اماں فضہ دیکھیے کون آ گیا. تو ایک مرتبہ فضہ آواز دیتی تھی ماں جائی میری بیٹی زینب ابھی ہرملہ آیا ہے. اب جیسے ہرملہ کا نام سنا زینب تڑپ جاتی تھی ہائے میرا اصغر. جزاکم اللہ خیر الجزا. تاریخ بڑھتی جا رہی تھی، فوجوں پہ فوج آتی جا رہی تھی. ایک مرتبہ جھنکار کی آواز پھر آئی. پوچھا اماں فضہ کون آ گیا؟ کس سنان آیا ہوا ہے. پر ایک مرتبہ زینب تڑپ گئی ہائے میرا اکبر. عزیزان گرامی، تاریخ بڑھتی رہی، فوجوں پہ فوج آتی رہی. ایک مرتبہ ایک دستہ آیا. جناب زینب نے فضہ سے کہا اس دستے کو دیکھو کون؟ کہا سرب شامی آیا ہوا ہے. بس سننا تھا. ایک مرتبہ کہا ہے میرا قربت قاسم، ہائے یہی لشکر ہے جو میرے قاسم کے لاشے کو پامال. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. ادھر تاریخیں بڑھتی جا رہی تھی، ادھر زینب کی دل کی دھڑکنیں بڑھتی جا. ایک مرتبہ بلایا. جناب فضہ سے کہا ہے فضہ جاؤ میرے ماں جائے کو بلا کے. حسین ابن علی آئے. اے زینب ہم نے تمہیں کیوں یاد کیا؟ ایک مرتبہ زینب نے کہا بھیا اس بھری دنیا میں تیرا بھی کوئی چاہے جا. زینب سے حسین کہتے ہیں کہ زینب تم نے اماں کا واقعہ نہیں دیکھا، تو نے بابا کے ساتھ کیا ہوا تو نے نہیں دیکھا. ارے بھیا حسن کے کلیجے کے ٹکڑے ہوئے تو نے نہیں دیکھا. ارے میرے اس بری دنیا میں کون سہارا ہے؟ کوئی مدد کرنے والا نہیں. غور و فکر کرنے کے بعد کہتے ہاں زینب اس بھری دنیا میں کوئی مدد کرنے والا نہیں، لیکن اگر میں اپنے دوست حبیب کو آواز دوں. جزاکم اللہ خیر الجزا. اگر میں اپنے دوست حبیب کو آواز دوں گا تو اگر اس دنیا سے چلا بھی جائے گا تو لبیک کہتا وہ نظر آئے گا. تو زینب نے کہا بھیا کیا انتظار کر رہے، خط لکھیے. حسین نے خط لکھا. پورا مسائل انشاءاللہ شام کو. عزیزان گرامی حسین نے خط لکھا. خط قاصد لے کے پہنچا اور جیسے دفتر باب کیا حبیب نے پوچھا من انتا، تو کون ہے؟ قاصد نے آواز دیا انا فرید الحسین. بچے سے حسین کا نام آیا. حبیب نے کھانا چھوڑا، دوڑے دوڑے دروازے پر آئے، قاصد کے بوسے لیے، خط کو چوما، آنکھوں سے لگایا. خط پڑھتے ہی حسین کا حبیب کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. آواز دیا ہے ابن رسول اللہ میں آپ کے مدد کے لیے کربلا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن بقضائہ والتسلیم من بحمدہ. اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے سن پسر اعمال کو قبول فرما. مومنین کی تمام حاجات پورا فرما. پروردگار رونے والوں کو جزائے خیر عنایت فرما.
پروردگارہ ہماری ناسوں کو رمال سیدہ کے لائق بنا دے، پروردگارہ ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، پروردگارہ ہمارے علم کو شادہ کر دے اور اس کے دائرے کو بڑھا دے، پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں علم و عمل کی توفیق عنایت فرما، پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم میں جو مریض انہیں شفاء کاملہ عنایت فرما، پروردگارہ مرحومین کے اوپر رحمت کا نزول عنایت فرما، بالخصوص جو مرحوم آج دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف کرتے ہوئے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و نثار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، ماتم حسین